همه جا کربلاست، همه جا نینواست. إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام حسین علیہ السلام: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. عزیزان گرامی، معزز سامعین، واجب الاحترام حضرات، دعائے فاطمہ زہرا، ایام عزا کی آج محرم کی آج 9 تاریخ ہے۔ ماشاء اللہ سے آپ نے خوب غم حسین منایا، ذکر حسین کیا، فرش عزا بچھایا، امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا، روئے۔ لیکن عزیزان گرامی، ذکر حسین میں رونا ہی کافی نہیں ہے، ذکر حسین کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس فکر حسین بھی ہونی چاہیے۔ جہاں انسان کے یہاں ذکر حسین ہو، وہاں انسان کو چاہیے کہ وہ فکر حسین بھی رکھتا ہو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد ذکر تک نہ رہے بلکہ فکروں تک پہنچ جائے۔ اور ماشاءاللہ جو بھی علماء نے امت کو دیا، امت نے آج تک اسے محفوظ رکھا، وہ رکھے ہیں بچا کے اسے، جو لوگوں نے ذکر حسین، ذکر اہل بیت، معرفت اہل بیت لوگوں تک پہنچائی، بشر تک پہنچائی، لوگوں نے اسے محفوظ رکھا۔ یعنی علماء نے جو چیزیں لوگوں کو دی، وہ لوگوں نے آج تک محفوظ رکھی۔ اب ایک کام اور ہونا چاہیے کہ جہاں ذکر حسین پہنچے وہاں فکر حسین بھی پہنچنا چاہیے۔ ذکر حسین یہ ہے کہ ذکر حسین کیا جائے، مجلسیں پڑھی جائیں، اہل بیت کو یاد کیا جائے، اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی جائے۔ وہیں ذکر اور فکر حسین یہ ہونا چاہیے ذکر حسین کے ساتھ ساتھ کہ جہاں انجمن ماتم کرتے کرتے عزا خانے سے نکلے تو نماز کے وقت عزا خانے سے نکلے تو مسجد کی طرف جائے، یہ فکر حسین ہے۔ فرش عزا سے اٹھے تو مصلی عبادت کی طرف جائے۔ جہاں امام حسین علیہ السلام کے برادر پہ انسان ان کی شہادت پہ مولا عباس کی گریہ فرمائے، وہیں اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کا بھی خیال رکھے، یہ ہے فکر حسین۔ جہاں انسان اپنے بیٹے کی خیال رکھے، ہر چیز کا خیال رکھے، وہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس بیٹے کو اس طریقے سے بنا دے، سیرت جناب علی اصغر اس کے اندر آ جائے، سیرت جناب علی اکبر اس کے اندر آ جائے۔ اس طریقے سے یہ فکروں کو امام حسین کی اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ جہاں علی اکبر کا، جہاں علی اصغر کا ذکر ہو اور انسان رونے لگے، گریہ کرنے لگے، وہیں لوگوں کے بچوں کی یہ فکر ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے جناب علی اکبر نے، جناب علی اصغر نے امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کی مدد کی، اسی طریقے سے اپنے بابا کے مقصد کو باقی رکھا، اپنے بابا کے مشن پہ جو ہے کھڑے اترے۔ وہیں پہ ضرورت ہے انسانیت کو، لوگوں کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں جو فکر علی اصغر کے ساتھ جیے، جو فکر علی اکبر کے ساتھ جیے۔ عزیزان گرامی، ضرورت ہے کہ فکر امام حسین کو پہنچایا جائے، ذکر حسین کے ساتھ ساتھ ذکر حسین، ذکر اہل بیت تو بہت ہو رہا ہے۔ آج دنیا مٹنے پہ تلی ہوئی ہے، راضی ہے کہ حسین کی محبت میں، آقا کی محبت میں، مولا کی محبت میں ہمیں مٹا دیا جائے۔
ذکر میں مٹا دیا جائے، لیکن ذکر ہم سے نہ چھینا جائے، عزاداری ہم سے نہ چھینی جائے۔ عزیزان گرامی، وہیں یہ فکر بھی ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی فکر کو لے کے چلے کہ جہاں عزاداری تم سے چھین لی جائے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طریقے سے یہ فکر بھی ہونا چاہیے اگر کسی مومن کی عزت آبرو جا رہی ہے تو تم یہ سمجھ لو اگر اس کی کوئی عزت لے گیا، کوئی بے عزتی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، تو پھر ہماری زندگی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ فکر امام حسین ہونا چاہیے، ذکر امام حسین کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے یوں ہی مدینہ نہیں چھوڑا، مقصد تھا کہ امت کی اصلاح کر سکے، رسول اسلام کی امت کی اصلاح۔ اور کس طریقے سے آپ نے اصلاح فرمائی، کس طریقے سے اصلاح فرمائی، یہ تو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا۔ یہ طریقہ کار جو تھا وہ امام کا تھا کہ ذکر حسین اور جو ہے لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کی اصلاح کیسے کی جائے، یہ امام حسین علیہ السلام نے اصلاح کر کے بتایا۔ میں نے کہ اس سے پہلے کی مجلسوں میں بیان کر چکا ہوں میں کہ کیسے کیسے اصلاح امام حسین علیہ السلام نے کی، مدینے سے لے کے کربلا تک ہر جگہ پہ امام حسین علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اپنے اہل بیت علیہ السلام کے جو ہے وہ منصب و عہدے پہچانوا رہے ہیں، ان سے اقرار کرا رہے ہیں۔ ہر جگہ پہ مولا حسین علیہ السلام کافی جگہ، متعدد جگہ پہ مولا نے اپنی فضیلت کو، اپنے بابا کی فضیلت کو، اپنے نانا کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ میرا بابا کیا ہے، میرا نانا کیا ہے، یہ اسلام کیا ہے، یہ دین کیا ہے، یہ خدا کیا ہے، یہ ساری چیزیں مولا بیان کرتے رہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے لوگوں کو کیسی ہدایت کی، کیسے اصلاح فرمائی۔ تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام یہودی کے باغ میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ کسی نے آ کے شہزادی سے، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے کسی نے سوال کیا، معصومہ آپ صاحب عصمت ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ بنت پیغمبر ہیں، آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، معصومہ آپ کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو وہ ہیں کہ جسے سورج بھی نہیں دیکھ سکتا۔ معصومہ نے فرمایا بات صحیح کہی ہے، لیکن یہ جواب میں نہیں دے سکتی، جاؤ اس علی سے پوچھو کہ جو یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہا ہے، اے علی تم یہودی کے باغ میں مزدوری کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ کے پوتے ہاتھ کا دھوون دھو دیں، اگر آپ ہاتھ دھوئیں، اس کا دھوون ہیرے موتی جواہرات بن جائے، جو آپ چاہیں وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ زمین میں ٹھوکر ماریں تو سونا نکلنے لگے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن یہ باغ میں مزدوری کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا کمی ہے؟ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں چاہنے والے صحیح بات کہی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ مزدوری یہودی کے باغ میں میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں کہ جب بھی تمہیں مزدوری کرنا پڑ جائے، جب بھی تمہیں محنت کرنا پڑ جائے تو شرمانا نہیں، شرم نہیں آنی چاہیے، بلکہ فخر کے ساتھ سر اٹھا کے کہنا کہ ہمارے مولا نے مزدوری کی تو ہمیں شرمانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی فاطمہ زہرا بتانا چاہتی تھی کہ یہ میں پردہ اپنے لیے نہیں کر رہی ہوں، لیکن آنے والی امت کی خواتینوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی تمہارے پردے پہ اشکال کرے تو فخر سے کہنا کہ میں سیرت فاطمہ پہ عمل کر رہی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی سیرت پہ عمل کر رہی ہوں۔ وہ فاطمہ زہرا کہ جس کو سورج بھی نہ دیکھ پائے، وہ فاطمہ زہرا کہ جو اتنا پردے کا خیال رکھتی تھی۔ دیکھیے کیسے کیسے اصلاح کی اہل بیت علیہ السلام نے۔ وہ ایک صحابی جو رسول اسلام کے ساتھ نابینا صحابی آیا، رسول نے دق الباب کیا، فاطمہ زہرا نے آواز دی تو رسول اسلام نے فرمایا کہ میں آپ کا بابا، تو کہا بابا اندر آ جائیے۔ فرمایا بیٹی نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا ایک صحابی ہے۔ فرمایا بابا رک جائیے، میں ابھی پردہ کر لوں، چادر اوڑھ لوں صحیح سے، اس کے بعد تو رسول السلام فرماتے ہیں بیٹی وہ نابینا ہے، قسم خدا کی
جانے قربان ہو جائیں سیرت فاطمہ زہرا پر، کردار فاطمہ زہرا پر، عظمت فاطمہ زہرا پر جانے قربان ہو جائیں۔ معصومہ فرماتی ہیں کہ میں پردہ کر لوں، رسول اسلام فرماتے ہیں وہ نابینا ہے، تو جواب سنیے گا معصومہ کا۔ معصومہ فرماتی ہیں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں بابا وہ صحابی تو نابینا ہے لیکن میں تو نابینا نہیں ہوں، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ یہ ہے عصمت، یہ ہے معصوم، یہ ہے نبی کی بیٹی، یہ ہے اللہ کے وہ بندے کہ جو ہر وقت کسی وقت بھی انسان کو اس لمحے میں نہیں جانے دیتے، اس فکر میں نہیں جانے دیتے ہیں کہ جہاں کوئی معصیت کا خیال آ سکے۔ فاطمہ زہرا نے یہ بتایا اور لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی نابینا تک آ جائے، کوئی بھی آ جائے، تو یہ سوچ کے پردہ نہ کرنا کہ یہ نابینا ہے، یہ بھی سوچ لینا کہ میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا ہے، دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ، نہیں تو باتیں تو بہت سی ہیں عرض کرنے کی۔ ذمہ داری ہے کہ فرامین معصومین کو بیان کیا جائے، اقوال معصومین کو بیان کیا جائے، سیرت معصومین کو نشر کیا جائے، لوگوں تک حقیقی کردار اہل بیت، حقیقی کردار اہل بیت لوگوں نے نہیں پہنچایا، بلکہ ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق بیان کیے جائیں کہ جو منبر کا حق ہے، جو پیغمبر کے منبر پہ بیٹھنے کے بعد حق ہوتا ہے، ان حقائق کو بیان کیا جائے، لوگوں کو متوجہ کیا جائے، لوگوں کو بیدار کیا جائے، نہ کہ ان کو سلا دیا جائے۔ یہ قوم کو بیدار کرنا بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ علماء یہ نبی کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہیں انسان کو۔ بس ارباب اعزاء، آج 9 محرم ہے، 9 محرم کی تاریخ، بڑا گریہ ہوا، آپ حضرات روئے، غم حسین میں روئے، آنسو بہائے، اشک بہائے، فرش عزا بچھائی۔ اس منحوس وبا میں بھی آپ نے ذکر حسین نہیں چھوڑا، ان مشکلات میں بھی آپ نے ذکر حسین نہیں چھوڑا، ان پریشانیوں میں بھی آپ نے ذکر حسین کو نہیں چھوڑا۔ ارباب اعزاء، آپ کیوں ذکر حسین کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ امام حسین کو کربلا میں اس طریقے سے قتل کیا گیا، مقصد یہ تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں ارباب اعزاء ہے، لیکن صرف سنا ہے، تو آپ جب سن کے اتنا گریہ فرماتے ہیں، اور جس معصوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ معصوم کتنا، یوں ہی نہیں امام زین العابدین پوری عمر خون کے آنسو روتے رہے۔ پوچھنے والے نے کچھ نے پوچھا، منہال کہتے ہیں مولا آپ اتنا گریہ کیوں فرما رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے بابا شہید ہو گئے، آپ کے بھائی شہید کر دیے گئے، اللہ اکبر، آپ پہ مصیبتیں پڑی کربلا میں، مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ مولا سجاد تڑپ کے فرماتے ہیں منہال تم نے صحیح کہا، ارے شہادت میرے گھر کی میراث ہے، لیکن میری ماں بہنوں کے چادر کا چھن جانا، بے مکناؤ چادر شام کے دربار میں لے جایا جانا کہ یہ میرے گھر کی میراث ہے۔ ارے جس گھر سے پردہ چلا ہو اس گھر کی عورتوں کو، خواتینوں کو ظالم بے رہنا گھما رہا ہے، آواز دے رہا ہے ہاذہی زینب، اے تماشا دیکھنے والوں دیکھو، یہ زینب ہے، یہ اولاد علی ہے، یہ اولاد مصطفیٰ ہے، ان کو پہچان لو۔ ہاں ارباب اعزاء، قیامت آ گئی کربلا میں 10 محرم کو، کہ جب سب شہید ہو گئے، جب سب گلا کٹا چکے، جب سب راہ خدا میں جا چکے، قیامت ہو گئی، امام حسین یک و تنہا بچے، جب اکیلے رہ گئے، ایک استغاثہ بلند کیا، ایک نصرت کے لیے آواز بلند کی۔ روایت کہتی امام کی آواز استغاثہ سے سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا، خیمے میں کوہرام میں زیادہ نہیں۔ ایک جگناتھ آزاد دہلی کا رہنے والا ہے، جگناتھ آزاد دہلی کا رہنے والا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ساری قربانیاں پڑھی، ساری شہادتیں کر بس ارباب اعزاء زحمت تمام کی ہے کہ ساری قربانیاں میں نے، یہ ہندو ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، کلمہ گو نہیں ہے، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے، ارباب اعزاء ہندو ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری قربانیاں پڑھی، علی اکبر کی قربانی پڑھی، مجھے رونا نہیں آیا، قاسم کی قربانی پڑھی، میں نے گریہ نہیں کیا، عباس کی قربانی پڑھی، میں نے گریہ نہیں کیا،
اولا محمد کی قربانی پڑھی میں نے گریہ نہیں کیا، اولا محمد کی شہادت پڑھی میں نے گریہ نہیں کیا، جان کی شہادت پڑھی میں نے گریہ نہیں کیا، حبیب کی شہادت پڑھی میں نے گریہ نہیں کیا، یہاں تک کہ حسین کی شہادت پڑھی لیکن مجھے رونا نہیں آیا۔ لیکن جگناتھ آزاد کہتا ہے کہ میں نے ایک شہادت ایسی پڑھی کہ جس کے لیے امید بھی نہ کی جا سکتی ہے کہ یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ کہا مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ کربلا میں کون لوگ تھے؟ کہا مسلمان تھے۔ کہ یہ مسلمان انسان نہیں تھے کہ سارے انسان تھے؟ کہ منظر کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ وہ فرماتے ماجرا یہ، ارے میں نے اتنی کم سے شہادت پڑھی، ارے جس بچے نے اپنی ماں کا دودھ کم پیا، اپنے نانا کے دین کو خون زیادہ دیا، یہ علی اصغر کی شہادت۔ جگناتھ آزاد دہلی کا رہنے والا ارے آہو بکا کرنے لگا، گریہ کرنے لگا، اے پروردگارا کیسی مصیبت کربلا میں آئی حسین پہ کہ اپنوں کے علاوہ غیر بھی گریہ فرما رہے ہیں۔ اے میرے پروردگارا اپنی رحمت برکت نازل فرما۔